اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، الحمدللہ آج تلک الرسل تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 253 تا 273 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک سفر جاری و ساری ہے، اور آئیے تلاوت کلام الرحمن سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح القدس جبرائیل سے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی، اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی، اور کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، دراں حال یہ کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا، فرمایا تم نے کتنی مدت قیام کیا؟ اس نے کہا تمام دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی بدبودار نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لیں اور ان کو خود سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 700 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کریں اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا
اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دو گنا لائے، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے؟ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔
اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے رسول مکرم، انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير
خير فإن الله به عليم۔ یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ اے مخاطب، تم ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو اچھی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب، جو کہ تفسیر فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، تیسرے پارے کا آغاز کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ابتدائی ربع کی جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا آغاز ہی ہو رہا ہے تلک الرسل سے۔ تلک الرسل اس پارے کا ٹائٹل بھی ہے، اور یہ اشارہ ہے رسولوں کی طرف۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ان کے بعض پر، یعنی ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ سورہ بقرہ ہی میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کو بھی کسی دوسرے سے متمیز نہیں کرتے، یعنی ان میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں لوگوں میں ایک اشتباہ اور ایک اشکال جنم لیتا ہے، اس کو یہاں پر رفع کر دیا گیا کہ رسولوں کے رسول ہونے میں تو تفاوت کوئی نہیں ہے، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں بعض کو بعض پر درجات حاصل ہیں، جس کی یہیں پر وضاحت کر دی گئی۔ منہم من کلم اللہ، انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے اسی نسبت سے۔ اور پھر آگے تاکید آ گئی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، کچھ وہ ہیں جن کو بعض پر بلندی درجات سے سرفراز کیا گیا اور ممتاز کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور انہیں عیسیٰ ابن مریم کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ صدیقہ مریم سلام اللہ علیہا، یہ وہ عظیم الشان خاتون ہیں، عظمت مآب خاتون ہیں، جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ مریم ان کے نام سے موسوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے یہ دنیا میں کہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کی خصوصیت اور فضیلت بھی یہاں بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ یہاں چند مسائل ہیں ناظرین محترم۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام مرتبہ نبوت میں برابر ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اصلی ہے اور کوئی نبی نقلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی از خود ہی نبی بن جائے، یعنی نبوت ایسا عمل ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کی صداقت خود اس کے اپنے اندر ہی سے پھوٹ رہی ہے، اسے کسی ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خارجی تقویت کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص شوقیہ طور پر نبی بن جائے، کوئی شخص کسبی طور پر نبی بن جائے، کوئی اپنی ریاضت و مجاہدے کی کثرت کے سبب نبوت کا دعویٰ کر دے، یا اس کے ماننے والے فالورز عقیدت مند بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ نبوت کا اعلان کر دے۔ وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، کیونکہ نبوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ رسالت جو ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور این سعادت بزور بازو نے تانہ بخشت خدا بخشندہ، یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے اور اس کا انتخاب ہے۔ اور پھر انہی رسولوں کو وہ ایک دوسرے پر
فضائل بھی عطا کرتا ہے، درجات بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ خود نبوت کے اندر یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رسول نبی سے ممتاز ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اولو العزم رسول کا درجہ رسول سے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اور کتاب اور وحی کے لیے منتخب فرمایا، وہ اولو العزم رسل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء، یوں درجات طے ہو رہے ہیں۔ اب ایدناہ بروح القدس پر رک کے ذرا ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے پاکیزہ روح سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ کیا بات، سبحان اب یہ مردہ زندہ کرنے والے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما رہے ہیں جبریل امین کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین کا تائید کرنا، مدد کرنا اللہ کے حکم سے، یہ قرآن بتا رہا ہے بے شک، بے شک۔ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معاونت پر، حمایت پر ہمیشہ تیار رہتے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، کیا بات، سفر میں، حضر میں، کیا بات، سبحان۔ کیونکہ آپ سفر بہت کرتے تھے، انہیں مسیح کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، سیاحت کی نسبت سے۔ تو جناب جبریل ہمیشہ ساتھ رہتے اور ان کی امداد، معاونت اور مدد فرماتے تھے۔ اس سے قرآن سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے حکم اور مدد سے اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی مدد پہنچ رہی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک۔ اس کو ہم شرک سے تعبیر نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم غیر اللہ کی مدد اور حمایت سے تعبیر نہیں کرتے۔ شرط کیا ہے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ ہو اور بِأَمْرِ اللہ ہو۔ کیا بات، جب بِإِذْنِ اللہ بِأَمْرِ اللہ ہے تو اصل میں من اللہ ہے، من اللہ ہے، کیا اور بات۔ جب من دون اللہ آ جائے تو پھر بت ہیں، پھر غیر اللہ ہے، اور پھر باطل ہے، اور پھر ممنوع ہے، اور پھر شرک ہے۔ تو یہ فرق اگر سمجھ میں ہمیں آ جائے قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اور قرآن کے طالب علموں کو، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میرے مالک و مولا کا دیا ہوا ہے، میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں۔ سبحان۔ تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اسی سیغے اور اسی نسبت سے رزق کا ذکر آیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بات ہوئی شروع میں، واو، اور یہاں کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ، کہ جب نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوستی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی سفارش کام آ سکتی ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے ناظرین محترم، ہماری شریعت میں پسندیدہ ترین سخاوت وہ ہے جو صحت کی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو اور جیتے جی ہو۔ واہ واہ، جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو دولت کو خرچ کرنے کا، اور اپنی خوشنودی سے آپ اللہ کی راہ میں صرف و خرچ کر رہے ہوں، تو وہ بہت ہی بہترین انفاق اور بہترین سخاوت ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں سید آیہ القرآن آیت الکرسی بھی موجود ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو سبحان ماشاءاللہ اس امت کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ آیہ القرآن، فرمایا یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت جو ساری آیتوں کی سردار ہے، جس کو ہم عرف عام میں آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیں گے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی توحید، اس کے اسماء اور اس کے صفات پر مبنی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی صفات ذاتیہ کا ذکر فرمایا، حی اور قیوم۔ بے شک، اور پھر اس میں ایک اور چیز بہت بین السطور چھپی ہوئی ہے
یہ جو صوفیہ کہتے ہیں اللہ اور ہو کا تصور، وہ یہاں دیکھیں کتنا چھلک کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ آپ دیکھیے بار بار تکرار آ رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ سبحان اللہ، حفظہما وہو العلی العظیم۔ کیا بات، تو سبحان بار اللہ۔ بار یہ جو ضمیر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ ہو کی ضمیر اپنے ظاہری معنی میں بھی اور اپنے سری اور حقیقی معنی میں بھی، سبحان جو اللہ، چھپے ہوئے اسرار ہیں اس آیت کریمہ کے، جو حدیث میں ہمیں بتائے گئے کہ شیطان بھی اس آیت کریمہ کی عظمت کا معترف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اور صحیح بخاری میں اس نے خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے پکڑ لیا تھا مال غنیمت چوری کرتے ہوئے، تو اس نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ رات کو وہ پڑھ لیں تو ساری رات شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ تیسری رات جب آپ نے اس کو پکڑا تو طویل حدیث ہے، اس نے آیت الکرسی تجویز کی اور آپ نے خوش ہو کے اسے چھوڑ دیا کہ بہت قیمتی نسخہ بتایا ہے۔ اور صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کا چور آیا تھا تیرا، وہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کہہ گیا۔ اللہ یعنی تعلیم ہو گئی امت کو کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے۔ اور ہمارے دین نے ایک اور اصول ہمیں بیان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اسلام ایسی دعوت و تبلیغ کو پسند نہیں کرتا ہے جو کسی کو جبری طور پر دائرہ اسلام میں داخل کیا جا رہا ہو، یا کسی کو مجبور کر کے اس پر مسلط کر کے، ایون کہ اگر اسلام فاتح کی حیثیت سے بھی کسی جگہ پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اسلام نے بائی فورس اپنے آپ کو نہیں منوایا، بلکہ اسلام نے اپنے اصل ایسنس کی وجہ سے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور لوگوں نے دل سے اس کو تسلیم کیا اور قبول کیا۔ یہ روح بھی ہمیں ہمارے دین نے سمجھائی ہے کہ جب آپ کو اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، یا ایسے سورسز مل جائیں کہ آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ یہ تجربہ پیش آیا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مثلا کوئی غلام ہے اور وہ ہمارے تابع ہے اور غیر مسلم ہے، ہم اس کے آقا ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اس کا استحصال نہیں کر سکتے کہ اگر تم غیر مسلم رہو گے یعنی میرے مذہب پر آؤ گے تو میں تمہیں جاب پہ رکھوں گا، ورنہ نہیں رکھوں گا۔ یہ رویہ بھی اسلام نے واضح کر دیا۔ پھر یہاں پر سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر پھر آ رہا ہے، اور اس مکالمے کا ذکر ہے جو بہت اہم مکالمہ ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا مکالمہ چل رہا تھا اور یہ بحث چل رہی تھی، جو نمرود تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تو جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک ایسا شخص جسے سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا اور کہا کہ اس پر تو میں بھی قادر ہوں۔ تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان عقیدہ توحید کے ساتھ اس کے سامنے وہ حجت رکھی کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ فرمایا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور پھر اس کو مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا جو کافر تھا مدہوش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا تھا۔ اور پھر یہاں موت و حیات کا فلسفہ بھی اسی تیسرے پارے کے اس پہلے ربع کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک اللہ کے جلیل القدر نبی جناب عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا ایک بستی ہے
اور بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، لوگ گرے ہوئے ہیں لاشوں کی شکل میں، تو آپ نے حیرت سے اس معاملے کو دیکھا کہ میرا رب کیسے ان تباہ شدہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور پھر زندگی دے گا۔ تو رب کائنات نے اپنے انبیاء کو حقیقی مشاہدے کروائے تاکہ اطمینان کی وہ منزل انہیں نصیب ہو جائے کہ جب وہ کسی کو دعوت پیش کریں تو پھر دعوت سننے والا اس کو قبول کرنے میں پس و پیش کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ تو خود اس تجربے سے گزارا۔ جناب عزیر علیہ السلام پر ایک وقتی موت طاری کی گئی جو تقریباً 100 سال کا عرصہ تھا، لیکن جب انہیں ہوش آیا اور جگایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا اور جو کھانا ہے وہ تر و تازہ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہم قادر ہیں کہ ان مرے ہوئے لوگوں کو پھر زندہ کر سکیں۔ ایسے ہی جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کے لیے یہ کہا گیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو فرمایا اولم تؤمن، اے خلیل کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، اور یہ ایک کوا، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک اور پرندہ، 4 ملا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سدھایا اور خوب مانوس کر لیا، اور پھر حکم ہوا اب انہیں ذبح کر دو، ذبح کر کے مختلف ٹیلوں پہ رکھ دو ان کے مکس گوشت کو، اور جناب خلیل کو فرمایا ابراہیم اب ذرا انہیں اسی طرح آواز دو جیسے ان کی زندگی میں آواز دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب خلیل نے جب پکارا ان کے نام لے لے کے جیسے لوگ پالتو پرندوں کو پکارتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے حبیب جب آپ خلیل انہیں پکاریں گے تو یہ بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کروا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ چاہے تو اس حال میں گئے ہوئے مردوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے اور انہیں نئی زندگی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ وہ زندگی دیتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے، بلکہ زندگی اور موت دونوں کا خالق بھی ہمارا پروردگار عالمین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ تلک الرسل سورہ بقرہ 253 آیت سے 273 آیت کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سننے اور بیان کرنے کی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔